خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ کریم اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ محرم شریف اپنے دامن میں شہیدان کربلا کی لازوال قربانیوں کی یادیں لے کر آتا ہے۔ اہل بیت نبوت کہ جن کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ بلا شک و شبہ ان آیات میں اس سے پچھلی آیتوں میں جن پاک ذاتوں سے کلام ہو رہا ہے وہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کی پاک ذاتیں ہیں۔ جب یہ آیت اتری، آقا علیہ السلام نے چادر شریف اوڑھی ہوئی تھی، حضور سیدہ کریمہ بطول زہرا، حسنین کریمین اور مولا مرتضیٰ، ان کو اس چادر میں لیا اور آسمان کی طرف نظر کر کے کہا الہی یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی اس کو اس نیکی کا بدلہ میں قیامت والے دن خود عطا فرماؤں گا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ حسنین کریمین اہل بیت نبوت کے گلستان کے مہکتے ہوئے وہ عظیم دو پھول ہیں کہ جن کو خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ یوں خراج محبت پیش کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حسنین پاک سے جانے جانا علیہ السلام کو اتنی محبت کہ آپ نے خود فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔ اور ایک حدیث میں یہ مضمون ہے، عرشوں کی طرف نگاہ کر کے اللہ کے حبیب اقدس علیہ السلام نے عرض کی الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو بھائیو یہ اتنی شان والے شہزادے ہیں کہ حضور ان کی محبت کو اپنی محبت فرماتے ہیں، اور فرمایا جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور یہ بات قطعی یقینی ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بغض ہوگا وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے اور آخرت میں بھی نامراد اور محروم ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار کا ایک حسن ہے، وہ جس کو جتنی شانیں دیتا ہے ان کو اتنی بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر وقت پھولوں کی سیج پر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ یہاں میں حدیث شریف سنا چکا، آج بھی سن لیجئے۔ ایک صحابی معظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے کریم علیہ السلام نے سن کر فرمایا تکلیفوں کے لیے تیار ہو جا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام اس کو یہ نہیں فرما رہے کہ اب تو خیر ہی خیر ہے، موج ہی موج ہے، اب تو لہریں بہریں ہو جائیں گی رزق کی، مال کی اور دنیا کے اسباب کی، نہیں، فرمایا تکلیفوں کے لیے تیار ہو جا۔
عرض کی اے میرے کریم میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، فرما بلاؤں کے لیے دروازہ کھول دے۔ یہ جو حدیث شریف ہے آپ اس مضمون کو مزید وسیع پیمانے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر رب کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ جو اس کا فرمانا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ وہ اپنوں سے بات کر رہا ہے۔ یہاں پر کافر و منافقین و مشرکین سے بات نہیں ہو رہی، اپنوں سے بات ہو رہی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ پہلے کیوں فرما رہا ہے؟ فرمایا تاکہ کوئی دیکھ سمجھ کر دعویٰ کرے محبت کا، عشق کا، اس کے ہونے کا۔ دیکھیں ابھی یہاں پر اعلان کیا جائے کہ جناب 3 دن لاہور ہوٹل میں قیام ہوگا اور وہ فل اے سی ہوگا، 3 وقت 5 اسٹار قسم کے ہوٹل کے کھانے ملیں گے، تو کون کون جائے گا؟ تمہیں بھی تیار، آپ بھی تیار۔ لیکن پھر اعلان کر دیا جائے کہ ٹوبہ سے وہاں پیدل چل کے جانا ہے لاہور، تو پھر میں تو جواب دے دوں گا کہ بھائی وہ 3 دن کا آرام اپنی جگہ، لیکن یہ پیدل چلنے کی پابندی، میں تو اتنا سفر چل کے نہیں کر سکتا، اوپر سے گرمی اتنی ہے۔ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا اعلان پرکشش ہوتے ہوں تو پھر سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، پر جب اعلان تکلیف کا ہو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اب میدان میں کون آتا ہے۔ تو مالک پہلے فرما رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف میں ڈال کر۔ بھئی خوف میں ڈل گئے، حل کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا حل یہ کہ صرف مجھ سے ڈر۔ جب صرف رب کا ڈر ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر کسی چیز کا ڈر باقی نہیں رہے گا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ شروع کے اندر بتا دینا اہل محبت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، تاکہ اس راہ میں جب انہیں کوئی درد، کوئی کشٹ، کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہاں پر شکوہ نہ کریں، بلکہ ان کو پہلے پتہ ہے کہ یار نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس راہ میں خوف بھی ہوگا، والجوع، بھوک بھی ہوگی، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی بھی ہوگی، والانفس، جانوں کی کمی بھی ہوگی، والثمرات، کھیت کھلیانوں اور باغوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اولاد کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا پہلے سے بتا دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کیا تم اس گمان میں ہو کہ تمہیں صرف اس دعوے پہ چھوڑ دیا جائے کہ تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، صرف اس دعوے پر؟ ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، رونق و فروز، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، کیا تمہیں محض اسی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں؟ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، السلام علیکم، اہلا و سہلا، علماء حق اہل سنت، پلیز ذرا جلد آ جاؤ، کہنا منیا کرو، کہنا مان لیا کرو یار، ضد کر جاندے ہو، آؤ نا چاہیے اگے آؤ، قبلہ مفتی صاحب نو بیٹھ دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب علماء کرام کو سلامت رکھے، آپ کے رتبوں میں، عزت میں اللہ مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ جی سبحان اللہ۔ تاکہ شروع میں ہی جب اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اس راہ میں تکلیفیں آئیں گی، خواجہ غلام فرید رحمت کہتے ہیں دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوندے، یعنی جب اس راہ میں تکلیف آئے تو وہ دل کو کہتے ہیں اے دل شکوہ نہ کرنا، پاؤں میں کانٹے کیا ہے، دل بھی چر جائیں تو اف تک نہیں کہنا، یہاں ضبط رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس راہ میں جب نکلے تھے تو رب نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات یہاں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جیسوں کو بھوک میں کیا آزمائے گا؟ روزے کی حالت میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے جوع کیا ہے؟ بھوک، روزے کی حالت میں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کیا ہے؟
کہا ہم ان کو کہیں گے زکوٰۃ دے، تو پھر دیکھیں گے کہ وہ لاکھ میں سے جب مال چند سو جو ہزار کی فگر کراس کر جاتے ہیں، مال چند سو لاکھوں کے مقابلے میں جب زکوٰۃ نکلتی ہے 5,000 نکل آئی جی 2 لاکھ میں سے، تو اب وہ 5,000 نکل گیا، تو کیا آپ دیکھیں گے یہ وہ 5,000 کو دیکھتا ہے یا ادھر 2 لاکھ کو بھی دیکھتا ہے کہ 2 لاکھ تھا تو 5,000 نکلا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جانوں کی کمی کا مرض میں مبتلا کر کے، یہ عام لوگوں کے امتحان ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تصور کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ پھولوں کی سیج پہ چلتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر اس میں ایک اور کیٹاگری ہے، جس کی جتنی شان اونچی ہے اس کا اتنا امتحان سخت اور کڑا۔ حدیث سنیے گا، سمجھ آ جائے تو بتائیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، سب سے زیادہ تکلیفیں اور بلائیں اللہ کے نبیوں پہ اترتی ہیں۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، کل ذریات پاک ہمارے سرکار کی 63 برس ہے، اور حضور پھر بھی فرماتے دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ راہ آزمائشوں والی ہے۔ جب آقا علیہ السلام سے کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط کے کہنے پر اونٹ کی اوجڑ لا کر حالت سجدہ میں حضور کے کندھوں پہ رکھی گئی، اور کافر پھپتیاں کس رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم حضور کے وجود سے اوجڑی کے اثرات کو دور کر رہی اور رو رہی تھیں۔ فرما جانے پدر تم کیوں روتی ہو؟ عرض کی آپ انہیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور بدلے میں یہ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ سرکار نے مسکرا کے فرما بیٹی فکر نہ کرو، اللہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اسے اتنا ہی آزماتا ہے، اتنا ہی اسے آزمایا جاتا ہے، اتنی ہی تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس بارگاہ کا اصول۔ ہماری زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے، میں اتنی تسبیحاں درود اور اتنی کلمے اور اتنی استغفار کی پڑھتا ہوں، 11ویں میں نے کبھی نہیں چھوڑی، میں نے چندی جمعرات داتا صاحب یا بابا صاحب یا سلطان صاحب بھی حاضری دیتا ہوں، پھر بھی مینوں پریشانیاں کیوں نے؟ یہ ہم ہیں، اور ادھر سے اعلان کیا ہے؟ ہم آزمائیں گے جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھوک میں رکھ کے۔ وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ آئے نا دربار داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ پر، تو دار روٹی ملی، شکر گڑھ کے لوگ تھے، کا پیر صاحب کے ساتھ آئے ہیں تے لبی دیاں بھی روٹیوں بھی دال نال، تھوڑی دیر بعد بنا ہوا گوشت گرم روٹیاں کو دے گیا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا جلال میں آ کر مریدوں کو فرما کھاؤ، ہمیں داتا صاحب نے فرمایا ہے کہ تیرے مرید یہاں کے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دال روٹی ملی ہے، ان کو اب گوشت روٹی کھلا دو۔ تو یہ راہ ایسی راہ ہے بھائی صاحب۔ اب شہیدان کربلا خصوصاً سید الشہداء کا مقام کیا ہے؟ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن و حسین عرش کی 2 تلواریں ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب شان اتنی ہے کہ جنتی جوانوں کی سرداری نصیب ہوئی، امتحان بھی بڑا تھا، آزمائش بھی بڑی تھی۔ حضرت امام عرش مقام کو یہ آزمائش ہے، 7 سال کی عمر نہیں ہوئی کہ سینے پر لٹانے والے، کندھوں پر اٹھانے والے، لب و رخسار کو چومنے والے، پیاس لگے تو نواسوں کے منہ میں زبان ڈالنے والے، نانا کریم علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی شہزادوں کو دیکھتا ہوں تو میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ کم سنی اور ادھر نانا کی شفقت اور حضور کا وصال فرما جانا۔ ربیع الاول میں جان عالم کا وصال ہوا، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، چند مہینوں بعد شفقت فرمانے والی کریمی کے خمیر میں، جن کا خمیر ہی کریمی ہے، حضور سیدہ کائنات بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک
چند ماہ کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ درد چھوٹے ہیں؟ سید عالم علیہ السلام کا وصال میں چلے جانا، اگرچہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ باپ فوت ہو اور نابالغ بچے ہوں تو تب یتیم ہوتے ہیں، پر سرکار چلے گئے، دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ یہ تو صحابہ پاک سے پوچھو کہ حال کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جس دن حضور مدینہ پاک میں تشریف لائے ذرہ ذرہ روشن تھا، اور جس دن حضور نے وصال فرمایا یوں لگتا تھا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ وہ ایک صحابی پاک کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان کو وہاں کسی نے بتایا سرکار کا وصال ہو گیا ہے۔ ہل چھوڑ کے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ آنکھیں تو اس لیے دی تھی کہ تیرے حبیب کو دیکھتی، اب وہ جلوائی پردے میں کر لیا ہے تو آنکھیں بھی واپس لے لے، اب ان آنکھوں سے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھنا۔ حضرت فاروق اعظم جیسی مضبوط حواس والی ہستی، وہ اس دن تلوار اٹھائے پھرتے تھے کہ جس نے کہا نہ کہ حضور وصال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو پھر معرفت کا بادشاہ صدیق اکبر ہے، جنہوں نے ہر ایک کے دل پہ مرہم رکھا، کیونکہ حضور کے نائب ہیں، امیر کشور محبت ہے۔ میں کہتا ہوں صحبت یافتہ مریدوں اور وابستگان پر یہ گزری، سینے پہ آرام کرنے والے نواسوں پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ درد کوئی تھوڑا تھا۔ پھر والدہ ماجدہ کا دنیا سے چلے جانا، ماں بھی وہ جو چکی بھی چلائے، ہاں جی، اور ساری رات مصلی پر، اور دعاؤں میں کہ یا اللہ اپنے حبیب کی امت کو بخش دے۔ اور شہزادے عرض کریں اماں آپ امت کے لیے دعا مانگتی رہتی ہیں، کدی ساڈے واسطے مانگ دیا نہیں دیکھیا، کسی اور واسطے مانگ دیا نہیں دیکھیا۔ تو سیدہ کریمہ نے کہا بیٹا پہلا حق پڑوسیوں کا ہوتا ہے، میں قربان اس گھرانے کی سخاوت پر، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو ایسی مشفقہ ماں کا چلے جانا کتنا بڑا درد تھا، کتنا بڑا دکھ تھا۔ پھر حضرت مظلوم کربلا نے اپنے باپ کی شہادت دیکھی، امام حسن پاک کا خطبہ پڑھو جو انہوں نے مولا علی کی شہادت کے بعد دیا تھا، کہا لوگو آج وہ شہید ہوا کہ جب وہ میدان میں اترتا تھا تو اس کی ایک طرف جبریل ہوتا تھا اور دوسری طرف میکائیل ہوا کرتے تھے۔ والد ماجد کی شہادت کے صدمے کے بعد پھر بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا بھائی ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے نا، وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کی زہر کی وجہ سے کٹی ہوئی انتڑیاں اور آنتیں وہ طباق کے اندر دیکھی ہیں مظلوم کربلا نے، اس دکھ کو بھی سہا ہے سید الشہداء نے۔ یہ چھوٹے صدمے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بات کیا؟ انہوں نے کہا قد وڈے نے، آزمائشیں بھی بڑی ہوں گی، امتحان بھی بڑے ہوں گے۔ کہا مالک تو امتحان لے گا تو ہم تیرے بندے ہیں، اف ہم بھی نہیں کریں گے۔ میرے دائیں اور بائیں ہمارے دین کا اثاثہ اور سرمایہ ہیں علماء کرام، مفتیان کرام اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں بطور سبق سنانے کے سید سجاد کا ایک فرمان کوٹ کرنے لگا ہوں، ان کو سبق سنا رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ نے غور کر لیا تو سارے کا سارا واقعہ کربلا سمجھ میں آ سکتا ہے۔ حضرت کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، رب کی مانتا ہے، ایسا مقام آ جاتا ہے کہ رب اسے کون کا اختیار دے دیتا ہے، اسے پاور دے دیتا ہے، یعنی وہ جو کہے ہو جاتا ہے۔ اور یہ بعید نہیں ہے، صحیح بخاری میں حدیث قدسی نہیں، رب خود فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ سبحان حضرت امام کریم زین العابدین پاک فرماتے ہیں پھر اس کی زبان کو پاور ملتی ہے، پھر اس کے اشارے پر سب کچھ ہوتا ہے۔ رکیے رکیے رکیے، آپ کسی وہم میں مبتلا نہ ہونا، حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہیں کہ جنتی بندے جنت میں بسر ایک جنتی لیٹا ہے، اس کی نظر درخت پہ پڑی جنت کے درخت کی شاخ پر خوبصورت پرندہ بیٹھا ہے، لیٹے لیٹے کے دل میں خیال آیا اس کو روسٹ کر کے کھائیں گے۔
یہاں، ابھی یہاں نہیں آیا، یہاں اور یہاں ہے، ادھر خیال آئے گا ادھر وہ روسٹ ہو کے پرندہ سامنے پیش ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ماتڑ سے ماتڑ جنتی کی بھی شان ہے۔ ماتڑ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ماٹھا جنتی بھی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس چیز کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، ادھر تصور آیا ہے، ادھر کام ہو گیا۔ سید سجاد فرماتے ہیں ایسا مقام آتا ہے، ایسا رتبہ آتا ہے، ایسی شان آتی ہے، ان کو ملتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگلی بات جو ضروری سبق ہے وہ یہ ہے، حضرت امام فرماتے ہیں لیکن جو رضا والے ہوتے ہیں، جو رضا، راضی بارضا، راضی، جیسے سلطان العارفین رحمہ اللہ نے فرمایا قادر دے ہاتھ دور ساڈی جے میں رکھے اویں رہیے ہو، جی میں رکھے اویں رہیے ہو، راضی بارضا۔ امام زین العابدین کریم فرماتے ہیں کہ وہ شان اور پاور کے باوجود بھی، پوری توجہ، شان اور پاور کے باوجود بھی راضی بارضا کے اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہی نہیں ہیں۔ لو جناب، آپ بے شک سب نہیں بولے، مجھے اس کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میں نے بزرگوں کی نظر اسی لیے کیا تھا۔ اور سید سجاد کے اس فرمان کو میاں محمد بخش نے ایک شعر کی لڑی میں پرویا ہے۔ انہوں نے کہا طاقت ہندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رضائیں، یہ سٹیٹس ہے، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، طاقت تھی۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف فتوحات میں اضافہ ہوا، افریقہ تک اسلام کا میسج گیا، ایک قافلہ افریقہ جا رہا، پانی ختم ہو گیا، شرکاء نے کہا پانی ختم ہے، سرکار فاروق اعظم کا نمائندہ ہے، وہ گھوڑے سے اترے، گھوڑے کو درخت سے باندھا، 2 رکعتوں کی نیت باندھی، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، مولا تیرے دین کی سربلندی کو نکلے ہیں، پانی ختم ہو گیا، ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما۔ ابھی ہاتھ واپس لائے تھے کہ گھوڑا بدک پڑا، وہ جو درخت سے بندھا تھا ان کا گھوڑا، اس نے زمین پر پیر مارا، گھوڑے نے، پانی کا چشمہ نکل آیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں فاروق اعظم کا بھیجا ہوا سوار دعا مانگے، اس کی سواری پیر مارے تو پانی نکلتا ہے، کیا خیال ہے اس سوار کے بارے میں جو نانا کریم کے کندھوں پہ سوار ہوتا رہا؟ ان کی بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ بھئی صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے، اللہ رب العزت کے نام کی سربلندی کے لیے اٹھنے والے کو بادشاہ نے کہا کہ اس کو پہاڑ پہ لے جا کے نہ ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دو، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ وہ طویل واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، مضمون صحیح مسلم کے اندر ہے۔ جب وہ لے کر گئے تو اس مرد صالح جوان نے عرش کی طرف دیکھ کے کہا الہی دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنا کہنا تھا زلزلہ آیا۔ وہ جو پکڑ کر لے گئے تھے نا بادشاہ کے آرڈر پر کہ پھینک دیں گے اس کو، وہ خود لڑک کے گر گئے، ان کی ہڈیاں ٹوٹی، وہ مر گئے۔ یہ جوان خرامہ خرامہ پہاڑ سے اترا اور جا سیدھا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا دیکھ میرے رب نے بچا لیا، میں یہی تجھے کہتا ہوں تو خدا نہیں ہے۔ اس کو پھر غصہ چڑھا، اس نے کہا اب اس کو رسیوں سے باندھو، کشتی میں بٹھاؤ، گہرے سمندر میں لے جا کر بیچ سمندر کے پھینکنا، یہ سمندری مخلوق کی غذا و خوراک بن جائے، کچھ اس کا نہ بچے، اس کو وہاں ڈالاؤ۔ اللہ، وہ گئے، جب بیچ سمندر کے کشتی پہنچی، جوان نے پھر نظر اٹھائی، الہی دیکھ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ٹھہری ہوئی موجوں میں طغیان نہیں آئی، لہریں اچھلنے لگ گئیں،
ہوا کے زور میں اضافہ ہوا، وہ جو سپاہی ڈبونے آئے تھے وہ خود ڈوب گئے، اور یہ ایک تختے پر بیٹھ کر کنارے پر پہنچ گیا، لیکن بھاگا پھر نہیں، سیدھا بادشاہ کے پاس گیا، کہا یہ میں آگا۔ بادشاہ نے کہا وہ کدھر گئے؟ اس نے کہا وہ ادھر گئے ہیں جہاں تو مجھے پہنچانا چاہتا تھا، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ پچھلی امتوں کا مومن چند غنڈوں کے نرغے میں ہو اور صرف نظر اٹھا کر گئے الہی دیکھ کیا کر رہے ہیں، زلزلے بھی آئیں، طوفان بھی آئیں، کیا خیال ہے آپ کا اس زبان کے بارے میں جس زبان کو حضور اپنے منہ میں لیتے ہوں؟ مظلوم کربلا کی زبان، سید الشہداء کی زبان، اس زبان کی پاور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن طاقت اندیاں زور نہ لایا۔ آپ اس حقیقت کو سمجھیں، سبحان طاقت اندیاں زور نہ لایا، طاقت اندیاں زور نہ لایا، مان بیٹھے رضائیں۔ اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، داڑھ میں کان میں شدید درد ہو، ڈاکٹر کے پاس جا کر پہلا مطالبہ ہمارا کیا ہے؟ کو پین کلر انجیکشن لگا دو، تکلیف بہت شدید ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر کہے یار یہ معدے پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس قسم کے انجیکشن، درد تو رک جائے گی لیکن پھر ہفتوں تمہارا معدہ متاثر رہے گا، اس لیے تھوڑی دیر درد برداشت کر لو، یہ ہلکی سی گولی دیتا ہوں، صبح تک پین ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ معدہ خراب ہوتا ہو لیکن یہ تکلیف نہیں سہ ہوتی، روکیں۔ یعنی ہمارے پاس ہم زندہ رہ سکتے ہیں اس درد کے ہوتے ہوئے بھی، لیکن ہم تو اتنا صبر بھی نہیں کر سکتے۔ انجیکشن لگا دو، بولے چاہے بوتلیں ہی بھر کے لگا دو، درد رک جائے۔ ہم تو اتنا سا اختیار بھی استعمال نہیں کرتے، ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور وہاں صرف زبان پر ہو کہ سارے یزیدی تباہ ہو جائیں، یوں ہو جائیں، لیکن تیار کیا گیا تھا شہادت کے لیے۔ اچھا جی، یہ میں نے لفظ کہاں سے لے لیے کہ ان کو تیار شہادت کے لیے کیا گیا تھا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہم، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پوتے ہیں، میدان کربلا میں تھے، چند سالہ عمر تھی، کہتے ہیں ہم حضرت امام کے ساتھ تھے، میرا حافظہ ساتھ دے رہا تو اسے ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا۔ حضرت عمر بن عبداللہ حسن، اور یہ ان صحابہ اہل بیت کے بیچ محبت کا انداز تھا، عمر نام رکھنا، ابو بکر نام رکھنا، عثمان نام رکھنا، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ یہ رکھے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت امام کے ساتھ تھے تو شمر گزرا، شمر پر پھلیری کے داغ تھے، سفید داغ۔ حضرت مظلوم کربلا نے جب شمر کو دیکھا نا گزرتے، تو حضرت مظلوم کربلا سید الشہداء کی زبان شریف پر جاری ہوا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ میں نے کہا حضور کیا فرمایا؟ کہا ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں ایک سفید داغ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری آل کے خون میں منہ مار رہا ہے، میں ایک سفید داغ والے، ابھی 7 سال کی عمر پوری نہ ہوئی تھی جب حضور کا وصال ہوا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان 7 سالوں میں حضور نے کتنا پڑھایا ہے حسین کو، کتنا سکھایا ہے، کتنی ٹریننگ دی ہے۔ اور یہ جو واقعہ بھی صحیح مسلم سے پڑھ رہا تھا، اس کا اگلا حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا بادشاہ تیرے چاہے سے میں مر نہیں سکتا، تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو طریقہ تجھے میں بتاتا ہوں، مجھے سولی پہ کھڑا کر اور تیر کا نشانہ رکھ میری پیشانی کا، اور پھر زبان سے پڑھ بسم ربی ھذا غلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع، پھر مار میرے تیر، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا موقع تو اچھا ہے، اس سے جان چھوٹے، یہ تو معاشرے کے اندر میری خدائی میں رخنہ اندازی کر رہا ہے۔ اس نے ساتھ ہی اعلان کر دیا، پوری ریاست کٹھی ہو کھلے میدان میں۔ یہ بادشاہوں کی پرانی عادتیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بغاوت کرنے والے کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ یزیدیوں نے بھی یہی کیا تھا، وگرنہ سر کو نیزے پہ لٹکانے کا کیا مقصد؟ کوفے والوں کو ڈرانا تھا، شام والوں کو ڈرانا تھا،
یزید کے مقابلے میں کھڑے نہ ہونا، وگرنہ سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جاتے ہیں۔ وہ تو سید نے اپنے ماننے والوں کا خوف ختم کیا کہ شام کے بازاروں میں قرآن پڑھ دیا اور قیامت تک کے ماننے والوں کو بتایا ہم مرے نہیں، ہم زندہ ہیں۔ یا زندہ یا حسین یا حسین۔ تسلی دی کہ اس راہ میں آنے سے ڈرنا مت۔ یہ ظاہر کی آنکھیں ہیں جو کٹے ہوئے وجود دیکھتی ہیں، حقیقت ہم برزخ کی بات پردے کھول کے دکھا رہے ہیں۔ حضرات علماء کی نظر یہ جملہ ہے، آج امام نے بھرے بازاروں میں بل احیاء ان کی عملی تفسیر دکھا دی کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ بادشاہوں کی پرانی ریت ہے کہ اپنے روب دبدبے، اپنی فورس، اپنی پاور و قوت کے بل بوتے پر دبانے کی کوشش کرتے آئے۔ اس نے پورا مجمع اکٹھا کیا، پوری تاریخ اناؤنس کری گئی کہ فلاں تاریخ کو اس کو سزا ملے گی۔ لوگ اکٹھے ہوئے، منادی کی گئی۔ بادشاہ نے تیر کمان میں رکھا، لڑکے کی پیشانی کا نشانہ سادہ، اور پڑھا بسم ربی ھذا غلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع۔ اب میں کیا کروں، میری ایک عادت ہے، میری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ مجھے جملے کا ترجمہ نہ کرنا پڑے، لیکن یہ بھی میری عادت ہے کہ اگر میں دیکھوں کہ جس ذوق میں میں بیٹھا ہوں میرے کو ہم ذوق ہوا ہے کہ نہیں، تو پھر اس کو میں ہاتھ پکڑ کے ساتھ لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہہ رہا ہے اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع، اور یہی بندہ مومن چاہتا ہے کہ مردیاں مر جانا ہے، تیرے منہ وچوں اپنے رب سچے دا نام ضرور رکھوانا ہے۔ اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع، تیر مارا، پیشانی پہ لگا، لڑکے کا سر جھک گیا اللہ کے حضور۔ لیکن مجمع پہ اثر کیا ہوا، سارا مجمع بول اٹھا ہم بھی اس کے رب پر ایمان لائے، ہم بھی اس کے رب پر ایمان لائے، ہم بھی اس کے رب پر پتا چلا جب راہ حق میں جانے دی جائیں تو رب رائے گا نہیں جانے دیتا۔ دیکھ نہیں رہے صدیاں بیت گئیں، آج بھی مسجدوں میں ذکر حسین ابن علی ہے، وگرنہ 61 ہجری کے 10 محرم کو تو پوری حکومت کی مشنری لگی تھی کہ بطول زہرا کا گلشن آج مٹا دیا جائے گا، پر سید مسکرا کے جواب دے رہے ہیں تمہارا نام کوئی نہیں لے گا، صدیاں بھی ہماری رہیں گی، زمانہ بھی ہمارا رہے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے یا رسول اللہ۔ گرامی قدر، ٹائم بہت تھوڑا ہے، آپ توجہ سے سماعت کریں گے۔ اب کیا ہوا، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ تو سیخ پا ہو گیا کہ ساری کی ساری ترکیبیں الٹ ہوئیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک آواز دبانا چاہتے تھے، یہاں پوری ریاست کو زبان دے گیا۔ تو پھر کیا ہے، یا تو تھا کہ جھک جائے، لیکن فرعونی مزاجوں کو جھکنا نصیب کہاں، ان کی گردنیں توڑ کر ہی جھکایا جاتا ہے۔ سو توڑی گئی، اس نے کہا خندقیں کھودو، ہمارے پنجاب میں کہتے بڑے بڑے ٹوئے، خندقیں کھودو، اس میں ایندھن بالن ڈالا گیا، آگ لگا دی، لاؤ سب کو باری باری۔ اور سورہ بروج میں انہی کا تذکرہ ہے، گھاٹی والوں کا تذکرہ۔ اب کیا ہوا، ایک ایک کو لاؤ۔ اب اندازہ دیکھیں ان لوگوں کا، ان کا طریقہ دیکھیں۔ بادشاہ اور اس کے وزراء بڑی کرسیوں پر اوپر بیٹھے ہیں اور ایک کو لایا جا رہا ہے، لیکن وہ مومن بھی کتنے تگڑے تھے جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، روز مسجدوں میں جلسے اٹینڈ نہیں کرتے تھے، فیس بک پر کوئی دینی تعلیمات نہیں لے رہے تھے، کو انہوں نے ڈھیروں دینی لٹریچر نہیں پڑھا تھا، بس حقانیت دیکھی سولی پہ چڑھے ہوئے کی، اور ہم دیکھے خدا کو مان لیا۔ مضبوط اتنے نکلے کہ ایک طرف آگ اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے اس کو خدا مانو گے کہ نہیں، کہا نہیں مانتے، کہا آگ میں پھینک دیں گے، کہا پھینک دیجئے۔ یہ پچھلوں کا ایمان ہے جو پہلے گزر گئے۔
اسی لائن کے اندر ایک عورت تھی اور عورت ماں تھی، اور حیرت یہ کہ اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں تھا۔ حدیث آپ کو صحیح مسلم کی سنا رہا ہوں، مفہوماً سنا رہا ہوں۔ دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ بی بی اس کو خدا مانتی ہے؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا آگ میں جلا دیں گے؟ کہا جلا دو، پکڑو پھینکو آگ میں۔ سپاہی پکڑ رہے ہیں، جذبے سے جا رہی ہے، اچانک نظر بچے پہ پڑی، ماں کی ممتا نے انگڑائی لی کہ میں تو جلوں جلوں، یہ کیوں جلے؟ ماں ہے نا۔ تو یوں کہیے اس کے پاؤں بوجھل ہو گئے، ایسے کہیے کہ بریک لگ گئی، پاؤں میں زنجیریں پڑ گئیں، حوصلہ پست ہونے لگا بچے کو دیکھ کر، کیونکہ بچہ بھی دودھ پیتا تھا، کہ میرے ہی ہاتھوں گود سمیت جائے گا۔ جب اس کے پاؤں میں بندش پڑنے لگی، صحیح مسلم ہے، انداز دیکھنا بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ دودھ پیتے بچے نے سر اٹھایا اور ماں کی طرف دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، دودھ پیتے بچے نے سر اٹھایا، ماں کی طرف دیکھ کے کہا ماں گھبرائی کیوں ہے؟ کیا تو حق پر نہیں ہے؟ تیرے قدم کیوں رکنے لگ گئے؟ تو حق پر نہیں ہے؟ اتنے جملے دودھ پیتا بچہ بولا، یوں تھا کہ جیسے پاؤں کی بیڑیاں کٹ گئیں، رکاوٹیں ہٹ گئیں، جسم ہلکا ہو گیا، خرامہ خرامہ پڑی اور شہادت کا جام نوش کیا۔ پچھلی امت کی مومنہ عورت، اس کا دودھ پیتا بچہ۔ جب میں یہ کلیئر کٹ تاریخ تو نہیں ہے، جو حدیث میں ہو تو میں کلیئر کٹ کہتا، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے ہفتوں میں اسٹیٹ جڑی ہو اور انہوں نے وہ ٹوئے نکالے ہوں، خندقیں، جتنا ٹائم مہینے کا لگا، 2 مہینے لگے، مان لیجئے 5 کر لیجئے کہ 5 مہینے تیاری میں لگے۔ 5 مہینے پہلے ان دیکھے خدا پر ایمان لانے والی، اللہ اکبر، اللہ، وہ خود اتنی مضبوط ہے، اس کا دودھ پیتا بچہ اسے کہتا ہے ماں رکی کیوں ہے؟ اس دودھ پیتے بچے میں اتنا جگرا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا 6 ماہ کی اس کلی کے بارے میں جو بطول زہرا کے گلستان کی کلی ہے؟ نام علی اصغر ہے، عمر 6 ماہ ہے۔ ایک غیر مسلم مفکر نے لکھا تھا کہ شاید یزیدی پاور، یزیدی گورنمنٹ واقعہ کربلا کو دبا دیتی، لیکن یزیدیت اور اس کے چہروں کو صرف 6 ماہ کا شہید بے نقاب کر گیا اور دنیا والوں کو بتا گیا کہ ان کے خیموں میں اسلام ڈھونڈتے ہو، یہاں تو انسانیت بھی نظر نہیں آتی۔ تو عرض گزار یوں ہوں کہ 6 ماہ کے بچے کا آپ کیا سمجھتے ہیں، جس کی رگوں میں حضور کا خون ہو، مولا علی کا پوتا ہو، شہید اعظم کا بیٹا ہو، وہ بچہ ماں کی گود میں بولا ہے۔ سرکار علی اصغر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور کیا کہا تھا بچے نے ماں کی گود میں؟ ماں گھبرائی کیوں ہے؟ کیا تو کیا کہا تھا؟ یہاں رک جائیے، اس جملے کی ابھی ضرورت پڑے گی۔ حضرت امام 8 کو چلے ہیں، 60 ہجری کے ذوالحج کی 8 کو مکہ سے، 5ویں 6ٹھی منزل ہوگی جہاں پڑاؤ تھا۔ حضور کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے، آنکھ کھلی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بڑے شہزادے سرکار سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جی کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ایک خواب سنایا، اس خواب کا رزلٹ یہ تھا کہ یہ قافلہ جو کوفے والوں کی دعوت پہ جا رہا ہے، اس کا رخ تو شہادت گاہ کی طرف ہونے والا ہے۔ تو گویا امام علی اکبر کو امام عرش مقام نے خبر دے دی کہ اب ہمارا سفر مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر ماتھے پر پسینہ نہیں آیا، پاؤں کانپنے نہیں لگے، دل گھبرایا نہیں، اضطراب نہیں آیا۔ میں نے کہا ٹوبے والو جملے کی ضرورت پڑے گی۔ امام علی اکبر نے والد اقدس سے یہ سن کر جو سوال پوچھا نا، وہ سوال سنیے کیا تھا۔ عرض کی ابا حضور چلے مقتل گاہ کی طرف تقدیر لے جا رہی ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بولیاں قبلہ مفتی صاحب پرانی ہیں۔
کیا ہم حق پر میں قربان صدقے ایسی استقامت؟ سوال کیا ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے امام نے فرمایا بیٹے ہم ہی تو حق پر ہیں۔ عرض کیا چلنے دیجئے پھر، تقدیر جدھر لے جاتی ہے مقتل گاہ کی طرف ہم جانے کو تیار ہیں، کیوں کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ حضرت امام عرش مقام کی باقی وقت میں سیرت کی دو باتیں جو ہم نے اس ماہانہ درس قرآن و حدیث سے سبق لے کر جانا ہے۔ پچھلا بھی سارا سبق ہے، وہ سبق ہے محبت میں اضافے کا، کہ جن کو ہم امام مانتے ہیں وہ امام برحق ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ذرا سنیے گا سیرت کے دو اہم پھول۔ حضرت امام علی مرتبہ سواری پہ سوار مدینہ پاک کی بات ہے، تشریف لے جا رہے تھے، سڑک کنارے کچھ گوار غریب مسکین حال لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا وہ لنچ ٹائم تھا، سوکھی روٹی شاید پانی میں ڈبو کے کھا رہے تھے، اور کوئی قالین فرش نہیں ہے، یہاں سے مراد کو کارپٹ کوئی دری کچھ بھی نہیں، بالکل زمین پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت امام کو آتے دیکھا نا تو سب ادب میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کتنے امیر لوگ تھے، نہیں سمجھ پائے، وہ کتنے امیر لوگ تھے کہ جنہیں سرکار شبیر کا ادب کرنا آتا تھا۔ اصل امیر تو یہی ہے۔ سلام عرض کے سلام شہزادہ رسول، آپ نے سلام کا مسکرا کے جواب دیا۔ پتہ نہیں بیچ میں کون سا من چلا تھا جس نے اتنی بڑی جرت کر دی اور کیا کہا، حضور دوک لقمے ساڑھے نال بھی کھا لو۔ بلے 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 بلے، ہائے ہائے ہائے، حضرت امام کو کہا اے حضور دوک برکیاں صدقے قربان۔ حضرت امام عرش مقام اسی وقت سواری سے نیچے اترتے ہیں اور آیت پڑھتے ہوئے، بہت بڑا سبق ہے، آیت پڑھتے ہوئے جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آ گیا جواب کہ نہیں آیا؟ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کی غریبی دیکھوں، سڑک کنارہ بیٹھنا دیکھوں، سوکھی روٹی کو دیکھوں، پانی کو دیکھوں، ان کے کپڑے اور چہرے دیکھوں، ان کی کیفیت اور پراگندگی کو دیکھوں تو لمحہ بھر ان کے لیے نہ رکوں، پر وہ فرماتا ہے اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہم تکبر والے نہیں، عاجزی والے ہیں۔ امام زمین پر بیٹھ گئے، امام زمین پر بیٹھ گئے، جو طبع مبارک کے مطابق تھا ایک آدھ نوالا لیا، اور پھر جو کریمی ہے مزاج میں اب اس کا اظہار تو ہونا تھا۔ فرما ہم نے تمہاری دعوت کر لی قبول، اب تمہاری ہمارے ہاں دعوت ہے۔ سبحان اللہ، اب ہمارے ہاں تمہاری دعوت ہے، تو اب کھانا ہمارے ہاں کھاؤ گے تم۔ ظاہری بات ہے یہ دوپہر تھی تو اب شام کا چلے گا۔ حد انہوں نے کہا حضور ہمارے لیے سعادت عظمیٰ ہے، آپ کے آستانے پر جا کر آپ کے دسترخوان میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ حضرت امام سیدھے گھر تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے جو الفاظ ہیں اور جو کیفیت ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کئی ازواج تھیں، یہ تو بات طے ہے، یعنی ثابت ہے۔ وہ اس دن اس زوجہ پاک کے ہاں آمد تھی، آپ سیدھے ان کے ہاں گئے اور اپنی زوجہ پاک سے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو جو کھانا میرے لیے تیار کیا ہے وہ کھانا ان درویشوں کو کھلانا ہے۔ آئی سمجھ؟ اور آگے قید کیا لگائی؟ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو وہ کھانا۔ یہ بھی اس گھر کی ایک تکبر نہیں کرنا۔ دوسرا سبق، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو ردی نہیں، اللہ کے نام پر کسی کو کھلانا ہے تو یہ نہیں ہے وہ جو 4 دن سا فریج میں پڑا اور فریج نے بھی اب احتجاج شروع کر دیا کہ مجھے باہر نہیں گئے، اس کو باہر نکالو یہاں سے۔
یہاں کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اور کہا میں تو بس اللہ کے نام پہ سالن بانٹتا ہی رہتا ہوں، مگر وہ جو بچ جائے۔ سبحان، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، اور یہ خیرات کا طریقہ نہیں ہے۔ لو جناب، کھانا بھی کھلایا، پھر ہر ایک کو ایک ایک جوڑا دیا، سبحان، اور آپ کی زوجہ پاک نے آپ کے لیے عطر رکھا تھا۔ یہ ماحول ہے عرب کا، خوشبو رکھی تھی، وہ جو خود عطر لگانا تھا وہ اٹھایا، ایک ایک کے لگایا۔ یہ در حسین کا طریقہ ہے کہ بھوکے پیٹ کو بھی بھرا جاتا ہے اور ننگے وجود کو بھی ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ سبحان، جنوبی پنجاب ڈوب گیا، سندھ ڈوب گیا، بلوچستان ڈوب گیا۔ میرے دیش کی سیاسی گہما گہمی اور الیکٹرانک اور پرنٹ اور سوشل میڈیا کی اصل چیز سے توجہ اتنی ہٹی ہے کہ پہلے لوگ چوک و چراہوں میں ریلیف کیمپ لگا دیتے تھے کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ٹرک جائے گا، راشن جاتے تھے، لیکن ہائے افسوس کہ اب وہ تحریکیں، وہ انداز بھی جس انداز اور جس کثرت سے ہوتے تھے وہ نظر نہیں آتے۔ حضرت امام کی یاد میں جمع ہونے والے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے ان بھائیوں کو تنہا مت چھوڑیے۔ جتنا ہو سکتا ہے گھر لٹ جانا، سارے کا سارا گھر بہ جانا، اوئے ہوئے۔ آپ یاد کیجئے کبھی میں اور آپ 2 کلو شاپر میں دودھ لا رہے تھے اور سامنے موٹر سائیکل کی تھوڑی سی ٹکر ہو گئی اور وہ شاپر گرا اور دودھ زمین پہ گر گیا، کتنا دل ٹوٹتا ہے۔ 500 کا نوٹ جیب میں ڈال کر نکلے تھے، یوں موبائل نکالا کہیں وہ بھی اڑ گیا، جب دکان پر پہنچے ہاتھ ڈالا تو 500 کا نوٹ نہیں تھا۔ اگرچہ گھر میں ہزاروں موجود ہیں، اگرچہ اور جیب میں بھی تھے، اگرچہ بینک والے کارڈ میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اس 500 کا دکھ الگ ہی ہوتا ہے۔ جن کے گھر ہی کچے گھروندے بہ گئے پانی کے اندر، کیا بچا؟ مال و اسباب نہیں ہے۔ مجھے تو 34 سال ہو گئے سفروں میں، ہم نے اسٹیشنوں پہ بھی راتیں گزاریں، لاری اڈوں پر بھی گزاریں، چھوٹے چھوٹے سٹاپوں پہ بھی راتیں گزاریں، ایئرپورٹوں پہ بھی گزاریں۔ ہر ایک کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، لیکن ان راتوں میں ایک احساس ضرور ہوتا ہے کہ گھر جانا ہے، گھر جانا ہے۔ ہاں جی، گھر ٹرین آئے گی، گھر جانا ہے، فلائٹ آئے گی، بھئی وہیں کر دیں آواز، وصل ختم کریں گے، وہیں پہ کر دیں، وہیں پہ کر دیں جہاں پہلے تھی، پلیز، ٹائم بہت شارٹ ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ تصور اور خیال ضرور ہوتا ہے کہ گھر جانا ہے۔ جن کے گھر ہی بہ گئے وہ کھلے آسمان کے تلے رات کس امید پہ گزاریں کہ کہاں جانا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں چھتیں دی ہیں، اس کی مہربانی ہے، لیکن ان چھتوں کے نیچے بیٹھ کر جن کی چھتیں اڑ چکی اور یہ کھانے کھا کر وہ جو بھوک میں مبتلا ہیں، اور یہ خوشی والے ماحول میں، رات والے ماحول میں جو ہم بس رہے ہیں، ان غم میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو مت بھولیں، جو ذریعہ ہو۔ دیکھیں میں کوئی یہاں جماعت لے کر نہیں آیا کہ باہر ٹرک کھڑا اس میں سامان ڈال دیں، میں کہہ رہا ہوں آپ جو ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے۔ یہ وقت بڑا نازک ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ میں ابھی سرگودے کے علاقے سے براستہ جھنگ ادھر آیا ہوں تو دیکھا دریائے چناب بھی چڑھا ہوا ہے، ارد گرد کے کھیت کھلیانوں میں پانی اترا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا جو دکھلا رہا ہے وہ تو دیکھ کے خوف آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ان اجڑے ہوں کو بھی آباد کر دے اور باقیوں کو نقصان سے بچا لے۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیف ہو تو باقی بھی محسوس کرتا ہے۔ ہمیں یہ درد محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے وہ مسلمان پاکستانی بھائی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ایک تو حضرت امام کی چوکھٹ سے یہ سبق ملا، سیرت کا دوسرا پہلو، اور وہ بھی کمال ہے۔ کوئی 7ویں 8ویں منزل پر حور بن یزید ملتا ہے حضرت امام سے، وہی حور جو پھر یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی بنا۔ لیکن پتہ نہیں ہے، اب میرا ذوق اپنا ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ ہزاروں کے قافلوں میں جو یزیدی مزاج کے ہوں، حور ایک آدھا ہی نکلا کرتا ہے۔ ہم سب پہ حور جیسی امیدیں لگا کر نہ بیٹھا کریں۔
پتہ نہیں اب میں اس کا کیا ترجمہ کر سکتا ہوں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، غور کرے۔ اچھا اب حر نے حضرت امام کو روکا، لیکن وہ وقت ظہر کا وقت تھا۔ کون سا؟ حضور پڑاؤ کیے ہوئے تھے، وضو ہو چکا تھا، اچانک دور سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی پڑی، سب کی نظریں لگ گئیں کیا ہے؟ جب گرد تھمی، 1000 سپاہیوں کے ساتھ حر آیا ہے۔ امام بھی مسافر ہے، چشمے پر نہیں ہے، کنویں پر نہیں ہے، نہر کنارے نہیں ہے، دریا کے کنارے نہیں ہے، مسافروں کی طرح پانی مشکیزوں میں ہے۔ اللہ کرے کہ ایک سطر میں ہی آپ سمجھ جائیں اور مجھے اس کا ترجمہ نہ کرنا پڑے۔ جب قافلہ گرد رکی اور سامنے حر 1000 لشکریوں کو لے کر آیا تو میرے امام نے فرمایا پیاسے ہیں، مسافر ہیں، ان کو بھی پانی پلاؤ، ان کی سواریوں کو بھی پانی پلاؤ۔ یہ ہے حسینیت۔ اللہ میں قربان، صدقے، فدا، نثار، جہاں وہ کہتے ہیں نا برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ جہاں کمینگی تھی وہاں فرات کے کنارے پہرے بٹھا دیے، اور یہ حوض کوثر کے مالک ہیں، دشمنوں کی سواریوں کو بھی پانی پلا رہا ہے۔ یہ حضرت امام عرش مقام کی سیرت طیبہ کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھا۔ طاقت پسندیدہ ہوتا ہے۔ تیسری بات بھی سن لیجئے، حضور امام عرش مقام نے فرمایا میدان کربلا میں 9 محرم کو جب وہ حملہ کرنے آئے تو فرمایا آج کی رات رہنے دو، کل آ جانا مقابلے میں آج کچھ لوگوں کو وصیتیں کر لوں اور باقی وقت میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اگلی سطر سننا، باقی رات عاشوراء کی شب میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے۔ مجھے رات کی بات، یہ حضرت امام فرما رہے ہیں، اور قسم کھا کر۔ حضرت امام تو ویسے ہی سچے ہیں، اور 10 کے خطبے میں بھی فرما لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سارے دن کے کام کاج کے بعد بھی ایک دینی جذبے کے ساتھ آپ اس ماہانہ درس قرآن میں ایک بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں۔ ریکویسٹ یہ ہے، ہم حسینیوں کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ ہمارے امام کو تو رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے، ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ بس آج کے اس ماہانہ درس قرآن کی یہی فکر ہے۔ امام نے کیا کہا؟ مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے۔ میں کون ہوں؟ حسینی۔ آپ کون ہیں؟ حسینی 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 حسینی۔ تو میں حسینی ہوں تو میں پوچھوں میری رات کیسے گزرتی ہے؟ ساری رات موبائل اسکرین پہ فلمیں، ڈرامے، گیت، گانے، باجے، فحش فلمیں، ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات، غلط چیٹنگ، اس پہ گزر رہی ہے؟ یا رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کے سو رہے ہیں، سورہ واقعہ پڑھ کے سو رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ کے سو رہے ہیں؟ اور اگر ہماری راتیں شب عاشوراء والے سیدوں کی رات جیسی نہیں ہیں تو پھر آج کیوں نہ یہاں بیٹھ کر ان کو نذرانہ پیش کریں کہ اے ہمارے سید، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا، آپ کو رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے، پھر آج سے کچھ آغاز ہم بھی کرتے ہیں۔ نیت کریں نا ہم سب، ساری رات کی عبادت کا نسخہ دوں، ایسا نسخہ کہ آپ سوئے بھی رہیں پر ثواب ملے۔ اچھا میرا بنایا ہوا نہیں ہے، سرکار نے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت پڑھے، اللہ اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ کیا خیال ہے پھر؟ نیت کریں ہم سب، رات کو سورہ ملک پڑھنے والے بن جائیں۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، ان ٹی ویوں کو کچھ دیر کو تالے لگاؤ۔ جب آپ رات کو دکان سے، دفتر سے، اپنی جاب سے، کہیں سے بھی گھر آتے ہیں، سب بچوں کے موبائل پکڑ لو، بہوؤں کے موبائل پکڑ لو، بیٹیوں سے موبائل پکڑ لو، ایک ٹیبل پہ کھانا کھاؤ، ایک دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرو، ایک دوسرے کے دن بھر کے معمولات پوچھو۔
سارا دن مزدوری کر کے اس جس کے اسکول کالج یونیورسٹی کی فیس بھرتے ہو اس سے آج ایک مرتبہ تو کہو کہ حضور کی نعت سنا، اس بیٹی سے ایک مرتبہ تو کہو کہ مجھے الحمد شریف پڑھ کے سنا، مجھے حسین ابن علی کی کوئی منقبت سنا۔ یہ کیا ہو گیا کہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہو، شوگر میں پڑ رہے ہو، بلڈ پریشر کے مریض ہو چکے ہو، ذہنی مرض میں مبتلا ہو، جسم میں اب وہ انرجی نہیں، گرمی سردی سے لڑ رہے ہو، لیکن اولاد آخرت کی تیاری پر 0/0 کی سرحد پہ کھڑی ہو، تو یہ جچتا نہیں ہے۔ آؤ آنے والی نسلوں کو بچائیں، سبحان آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ یہ ہمارے صحافی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہم سے کئی زیادہ خبریں ہوتی ہیں۔ 14 سال کے بچے قتل کر رہے ہیں، 14 سال کے بچے۔ سوچا تھا کبھی آگے کیا ہوگا؟ کتنی خبریں ہیں جو میڈیا بیان نہیں کر سکتا، کتنی ہیں جو آ جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے اب لڑکیوں کو اغوا کر کے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر کے ٹکڑے کر کے بوریاں دریاؤں کے اندر نہروں کے اندر بہا رہے ہیں، اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ ان کی باغ ڈور کون پکڑے گا؟ انہیں سنبھالے گا کون؟ کہاں سے لائے وہ مائیں جو لوریوں میں بھی حضور کی نعت پڑھتی تھی؟ کہاں سے لائیں؟ کہاں سے لائیں وہ ابے کہ جو انگلی پکڑ کے چلتے؟ آج مسیطے محفل ہے تو بیٹا دیکھتا تھا کہ نعت خان نعت پڑھ رہا ہے، ابا رو رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کو مار پڑی ہے، چھوٹے ذہن میں چھوٹا بچہ۔ لیکن ابے کی انگلی پکڑائی، انگلی پکڑنے والا قبر میں چلا گیا، یہ مسجد کا ہی رہا، پھر اس کو سمجھ آئی تو یہ رونے والا بن گیا۔ یہی بات تو سرکار نے فرمائی تھی، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن۔ میرے بھائیوں، اس معاشرے کو بہتری صورت میں دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی نئی نسل پہ توجہ کر لیں، ہم اپنی نئی نسل کو سمجھا لیں۔ مجھے آج ایک بھائی نے واٹس ایپ کیا ہے، میرے موبائل میں ہے، کہ عیسائیوں کی ایک فیس بک پیج کے اوپر کہا گیا ہے کہ قرآن سے پڑھو کہ حضرت عیسیٰ کی شان سب سے زیادہ ہے، کو کتابچہ بنایا اور کہا کہ ہم وہ مفت تقسیم کریں گے، ہم سے رابطہ کریں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ لوگ اب قرآن کے مقابلے میں یہاں تک آ گئے، اور نیزوں پہ قرآن پڑھنے والے کو ماننے والے کہاں کھڑے ہیں؟ کس حال میں کھڑے ہیں؟ سنبھل جائیں، یہی وقت ہے، توجہ کر لیں، یہی وقت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ آپ کی محبت جس طرح حضرت مجاہد اہل سنت علامہ مولانا حافظ و قاری پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب نے اعلان کیا اگلی 20 تاریخ کا کہ ہمارے آستانہ عالیہ پیر سیال شریف قدس سر العزیز، آج میں بھی حاضری کر کے آیا ہوں سیال شریف میں آتے آتے الحمدللہ اس مقدس دربار پر، تو وہ 20 تاریخ کو جلسہ رکھا گیا ہے، تو جس سے پیر صاحب نے پہلے اعلان کیا ہے کہ پھر آئندہ 20 کو ہم مغرب کے بعد بیٹھیں، مغرب اور مغرب 8 بجے تقریر شروع ہوگی، 9 بجے ختم، 8 سے 9 بجے آئندہ ماہ انشاءاللہ 20 تاریخ کو 8 سے 9 بجے تک ہے ارادہ کوئی؟ اکیلے کیوں آنے لگ گئے ہیں؟ پورا مہینہ پڑا ہوتا ہے ایک بندے کو ساتھ لانے کے لیے، 30 دن ہوتے ہیں نا، 29 بھی ہوں گے، تو کیا ہم 29 دنوں میں اپنے ساتھ ایک بندہ تیار نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ فقط ایک بندہ، اتنے آپ وہ آپ کے ساتھ اور آ جائیں گے تو پھر بات کہاں جائے گی؟ کچھ آپ کو آج پیغام ملا کوئی نہ کوئی؟ جو بھی گفتگو ہوئی ہے کچھ نہ کچھ پیغام ملا، تو نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ والے کو بھی مل جائے؟ تو پھر اگلی 20 کو 1 گھنٹہ 8 تا 9 کیا ارادہ ہے؟ بڑا سخت کام ہے، ایک بندہ تیار کرنا ہے، پورا ایک بندہ ہو جائے گا۔ دعوت شروع کر دیں، چلے کوشش کروں گا، اگر میں دیگر سب، اب میں جیسے سرگودے کے علاقے سے آیا ہوں تو وہاں سے تو کسی کو بٹھا کے نہیں لا سکتا کہ چلو بھائی ٹوبے، سب نے ایک ایک کا ارادہ کیا، مجھے نہیں پتا اگلی 20 کو اول وقت کہاں ہونا ہے، تو اگر میں شہر سمندری سے آیا تو کوشش کروں گا کہ ایک کو لیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مل جاؤں نا ایک ایک لانے والوں میں، تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ